دنیا جینے کا فارمولا یہ ہے کہ پیسوں میں، دنیا میں، لذت میں، خواہش میں، دوسری چیزوں میں آپ اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر رکھو. جب آپ ان پر نظر رکھو گے، شکریہ بجا لانے کا مادہ پیدا ہوگا، زبان سے شکر ادا کرو گے. اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں انہیں پین بنا لیا جائے، اور جتنے بھی سمندریں ہیں انہیں انک بنا لیا جائے، وہ انک کو ان پینوں میں ڈال کر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، سمندریں ختم ہو جائیں گی، یہ درختیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. اتنی ساری نعمتیں ہر فرد پر اللہ کی ہیں، ہر فرد پر اللہ کی ہے. ان نعمتوں پر آدمی نظر رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اور بڑھ چڑھا کر دیتا ہے. ان کے دل میں یہ بات ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کیا کرتے ہیں، اور آئے اپنا پورا آدھا مال دیا اور بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ابو بکر نے کیا دیا؟ تو ابو بکر کے بارے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے. انہوں نے تو پورا ہی دے دیا، انہوں نے آدھا کیا، انہوں نے پورا ہی دے دیا. عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے مقابلہ خیرات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. خوشحال ہے آدمی، بینک میں بیلنس پڑا ہوا ہے، اس میں سے چند سکے ڈال دیے، بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ یہاں کہہ رہا ہے فی الضراء، تنگ دستی ہے، نہیں ہے پیسے دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں. دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں. تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، لیکن انفاق کے دامن کو نہیں چھوڑا. مجلس میں کون بیٹھے تھے؟ عثمان بن عفان الغنی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے خریدتا ہوں. گئے، یہودی نے بہت بڑی رقم مانگی، تو عثمان بن عفان نے، اس میں کہا جاتا ہے 9 لاکھ درہم کے آس پاس، عثمان بن عفان نے اس یہودی کے منہ پہ مارا اور اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے اللہ سے معاف کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائیاں و تعظیم و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، اسلام میں زکوٰۃ ایک رکن کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں بندہ اپنی دولت کا 2.5% حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے زکوٰۃ کی اس رکنیت کو لے کر جن باتوں کو سمجھا ہے وہ صحیح اور صواب نہیں ہے. زکوٰۃ کی رکنیت کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی اللہ کے راہ میں پیسے 2.5% نکالیں اور اس کے بعد چپ ہو جائے. اسلام کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ اسلام نے زکوٰۃ کی اس رکنیت کو لے کر یہ مقصد رکھا ہوا ہے کہ بندہ اس کے اندر اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مادہ پیدا ہو. جیسے آدمی کو فرض سے پہلے سنت کی عادت ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ فرض نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز پڑھے، صلاۃ الاوابین پڑھے اور دوسری نمازوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. خاص موسم آئے تو اس میں عبادت میں مصروف رہیں. تو صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے نماز کو واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ نماز کا یہ جو
مزہ ہے، یہ اپنے اندر دوسری جگہوں میں بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، دوسرے موقعوں پر بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوتا ہے اسلام کا مقصد. ہم لوگوں نے زکوٰۃ کو لے کر یہ سمجھ لیا کہ 2.5% دے اور بات ختم ہو. جبکہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کئی جگہ ابھارا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اتنی ساری احادیثیں بیان کی کہ کئی 100 احادیثیں ہو سکتی ہیں، بلکہ 1000 تک یہ احادیث پہنچ سکتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زکوٰۃ اور صدقات خیرات کے اس مفہوم کو سمجھ کے عمل کر کے ساری دنیا کو دکھایا کہ دیکھو زکوٰۃ جو فرض ہے وہ صرف یہاں پر رکنے کا نام نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راہ میں صرف زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ اللہ کے راہ میں ان کے پاس جو بھی تھا وہ لٹاتے رہے، جب بھی موقع ملا لٹاتے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کے راہ میں تنصیف المال کی وہ سنت کو آگے بڑھایا، جس میں انہوں نے اپنی پوری دولت میں آدھا حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا. جنگ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ لڑائی فرض عین ہے، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اس میں حصہ لینا ہے، جس سے جو بن پڑے وہ اللہ کی راہ میں لگائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اعلان کر دیا جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب لا لیں، کیونکہ اس بار 30,000 کی نفری کی تیاری ہے، 30,000 کے لشکر کی تیاری ہے، لمبا راستہ ہے، کھانے پینے کے سامان کا احتیاج ہے، اور اس کے بعد ہتھیاروں کے ہم محتاج ہیں، تو ڈھیر سارا مال اب چاہیے. تو یہ وہ موقع تھا جب صحابہ نے اپنے پاس جو بھی کچھ تھا سب لا کے لگا دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑائی یہ تو عرب زمین کے باہر ہے، یہ لڑائی ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے ہے، اس کے سامنے ہم کھڑ نہیں سکتے جس کی تعداد لاکھوں میں ہے. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو صحابہ نے ایسے ایسے نمونے پیش کیے. یہ وہ لڑائی ہے جس میں نفاق اور ایمان میں ساری دنیا نے اچھے طریقے سے فرق سمجھ لیا. منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے پیکٹ سے پیسے نکالنا اس کے لیے بہت ہی دشوار ہوتا ہے. یقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم، یہ تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ نے بھلا دیا. مومنین تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو اس لڑائی میں ایمان اور نفاق کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ کے بتا دیا گیا کہ یہ مومنین ہی ہیں اور یہ منافقین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو جتنے بھی مومنین تھے انہوں نے سب کچھ لا کے اللہ کے راہ میں سٹا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اپنے گھر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے اپنے گھر. اس بار تو عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ جتنی بھی میری دولت ہے اس میں آدھا حصہ، جو کچھ بھی میری پراپرٹیز ہے، جو کچھ بھی میری سیونگز ہیں، جو بھی میرے پاس دینار درہم پڑے ہوئے ہیں، جو بھی کپڑے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ سب میں آدھا کرنے والا ہوں. اسے اہل علم نے کہا تنصیف المال، اپنی دولت کو آدھے حصے میں بانٹنا. عمر بن خطاب نے کہا یہ آدھا لے کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں. دولت لے کر پہنچ گئے اور دل میں اتنی خوشی تھی، چونکہ کار خیر تھا اور اچھائی میں مقابلہ کرنا یہ عمر بن خطاب کو بہت زیادہ پسند تھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے لوگوں مقابلہ کرو، اے لوگوں مقابلہ کرو، ایک دوسرے میں سبقت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو. کسے حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے پاس جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی کشادگی آسمانوں زمینوں سے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور اسے اللہ نے متقین کے لیے تیار کیا ہوا ہے. ایک دوسری آیت میں کہا وَسَابِقُوا، مقابلہ کرو، سیدھے سیدھے مقابلہ کرو، آپس میں خیرات میں مقابلہ کرو. کسی نے کچھ دیا اللہ کی راہ میں، آپ اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرو. کسی نے کچھ صدقات کیے،
آپ اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. تو اچھائی میں مقابلہ کرنا یہ عمر بن خطاب کو پسند تھا، اور یہی اللہ کا حکم بھی تھا، یہی شریعت کی تعلیم بھی تھی کہ لوگ اچھائی میں مقابلہ کر لیں، دنیاوی چیزوں میں مقابلہ نہیں. لیکن ہم لوگوں نے پورے بیلنسز کو بدل لیا. ہماری نظریں صرف یہاں ٹکی ہوئی ہیں کہ فلاں کے پاس کتنی دولت ہے، فلاں کے پاس کتنی دولت ہے، اور میرے پاس کیا واقع ہے. ہم نے تو دوسروں کو دیکھا دولت کے معاملے میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم. دنیاوی معاملات میں زندگی گزارنے کا فارمولا یہ ہے، دنیا جینے کا فارمولا یہ ہے کہ پیسوں میں، دنیا میں، لذت میں، خواہش میں، دوسری چیزوں میں آپ اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر رکھو. جب آپ ان پر نظر رکھو گے شکریہ بجا لانے کا مادہ پیدا ہوگا، زبان سے شکر ادا کرو گے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم لوگ شکریہ بجا لاؤ گے تو ہم تم پر لٹا دیں گے، ہم تم پر لٹا دیں گے، خزانوں کے دروازے کھول دیں گے. اگر آپ کی زبان سے شکریہ جاری ہو، اٹھے بیٹھے شکریہ اللہ کا بجا لا رہے ہو، ہر نعمت پر نظر ہے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ بجا لا رہے ہو، اپنی صحت پر نظر ہے، اپنے جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان پر نظر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے ہو، تو ہم خزانے لٹا دیں گے تم پر. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تمہارے زبان میں ناشکری ہو، جیسے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اللہ نے صحت دی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہے، ٹھیک سے جسم کام کر رہا ہے، سر ہے، چھپانے کے لیے چھت ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود زبان میں یہ ناشکری کہ میرے پاس اے نہیں ہے، میرے پاس او نہیں ہے، میں فلاں چیز نہیں کر سکتا، بڑی تکلیف میں رہتا ہوں، ہمیشہ تکلیف ہے، یہ تو میرے لیے بنباس ہے. کیسے کیسے جملے ہم لوگوں سے سنتے ہیں، کیسے کیسی کفری کلمات ہم لوگوں سے سنتے ہیں، کیسے کیسے خدا بسری باتوں کو ہم لوگوں سے سنتے ہیں. یہ باتیں شکر گزار لوگوں کے نہیں ہوتے، کیونکہ جو غریب ہے اس سے غریب تر آدمی دنیا میں ہے، جو غریب تر ہے اس سے غریب ترین آدمی دنیا میں ہے. کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑا ہوا نہیں ہے. کسی کو مال میں تنگی تو کسی کو اہل عیال میں تنگی، کسی کو اپنے دوسرے معاملے میں کشادگی تو تیسرے معاملے میں انتہائی تنگی. دنیا میں اللہ نے سب کو ایک نہیں بنایا ہے، سب کو سب چیزوں سے اللہ نے سرفراز نہیں کیا ہے، سب کے اندر خامیاں کوتاہیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ناشکر ہوتا ہے اس کے زبان سے ناشکری جاری ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. اگر تم لوگ کفر کرو گے، زبان سے ناشکری نکالو گے، تو جان رکھو میری تباہی، میرا غصہ، میرا غیظ و غضب تم پر آئے گا اور تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا. تو ناشکری کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اللہ نے ایک دو نہیں ان گنت نعمتوں سے اسے سرفراز کیا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم بیٹھ کر گنتے رہو گے، گنتے رہو گے، گنتے رہو گے، تم اس کا شمارہ نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقلام والارض من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں انہیں پن بنا لیا جائے، اور جتنے بھی سمندریں ہیں انہیں انک بنا لیا جائے، وہ انک کو ان پنوں میں ڈال کر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، سمندریں ختم ہو جائیں گی، یہ درختیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. اتنی ساری نعمتیں ہر فرد پر اللہ کی ہیں، ہر فرد پر اللہ کی ہے. ان نعمتوں پر آدمی نظر رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اور بڑھ چڑھا کر دیتا ہے. تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا، عمر بن خطاب کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے راہ میں مقابلہ کرنا یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے. تو عمر بن خطاب اس بار آئے اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے اس بار مقابلہ جیت لیا ہے. آدھی دولت کوئی معمولی چیز نہیں، آدھی دولت ہم نے نکال دی ہے. اب دیکھتے ہیں ابو بکر کیا کرتے ہیں. ان کے دل میں یہ بات ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کیا کرتے ہیں. اور آئے، اپنا پورا آدھا مال دیا اور بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر نے کیا دیا؟ تو ابو بکر کے بارے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے،
انہوں نے تو پورا ہی دے دیا, انہوں نے آدھا کیا, انہوں نے پورا ہی دے دیا. عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ سے مقابلہ خیرات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. مکے کی وادی ہے, تپتی ہوئی دھوپ ہے, شرک کا ہنگامہ ہے, توحید کو دبوچنے کی باتیں ہیں. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی تو شامت آ جاتی تھی. ایسا ماحول ہے, مٹھی بھر مسلمان ہیں, بلال رضی اللہ عنہ پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایسا موقع اسلام بالکل بیگانہ ہے, کوئی اسلام کو جاننے والا ہے تک نہیں, مٹھی بھر لوگ ہیں بس. لیکن یقین دیکھیے اللہ پر, ایمان دیکھیے اللہ پر. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, اس امیہ بالخلف سے بلال کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اسے رہا کرنا چاہتا ہوں. وہ تو پگلا گیا, اس نے کہا کہ یہ کالے کلوٹے غلام میں آخر کیا رکھا ہوا ہے کہ تم بار بار آ کر پوچھ رہے ہو. تو بعد میں ابوبکر نے کہا کہ یہ ایمان والا ہے, یہ مسلمان ہو گیا ہے, میں اس کے ایمان کو دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ حالت میں دیکھا نہیں جا رہا ہے. تم بتاؤ اس کی کیا رقم ہے, تم بتاؤ اس کی کیا رقم ہے. کالے کلوٹے حبشی غلام مکے کے وادی میں مفت میں بانٹے جاتے تھے, ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. لیکن امیہ بن خلف نے موقع کو پہچانا اور موقع کی ضرورت جانی. پہلے سے تو تھا وہ مفاد پرست, اس نے دیکھا تو اس نے بڑھ چڑھا کی قیمت سنائی اور ایک سونے کا انڈا مانگ لیا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ تو بڑی رقم ہے, کہا کہ یہی رقم ہم چھوڑیں گے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس گئے, اور واپس جائے اور چند دنوں کے بعد آئے, وہ رقم لائے اور امیہ کے چہرے میں دے مارے اور بلال کو رہا کر کے لے کے جا رہے ہیں. کیسے موقع پر؟ یہی ابوبکر صدیق ہے, یعنی پیسے لگا رہے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ کوئی کریڈٹ واپس نہیں آئے گا. آج ہمارے معاشرے میں لوگ کیا ہیں, چند سکے ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ کیا آئے گا, میرا نام آئے گا, میرا ذکر ہوگا, میرا بول بالا ہوگا, کہاں مجھے فائدہ ہوگا, کہاں مجھے نہیں فائدہ ہوگا. یہ چیزوں میں بسے پڑے ہوئے ہیں, اس لیے دنیا کے ہوئے ہیں. ابوبکر صدیق نے زندگی بھر یہی کارنامے کیے, لیکن قربان جائیں کبھی بھی اللہ نے انہیں غریب نہیں کیا. قربان جائے ان کی اولاد پر, قربان جائے ان کی نسل پر. آج ساری دنیا میں آل رسول کے بعد ابوبکر صدیق کی نسل زیادہ پھیلی ہوئی, یاد رکھ لیجیے آپ, ساری دنیا میں ان کی نسل چل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ڈھیر ساری دولت سے نوازا, صرف اور صرف یہ ایمانی جذبہ تھا. اللہ اکبر. تو ابوبکر صدیق نے پوری دولت اللہ کے راہ میں دے دی. یہ وہ لڑائی تھی عزیز ساتھیو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی زبردست بات بتائی اس آیت میں. اللہ نے کہا کہ متقین محسنین وہ ہیں, متقین محسنین وہ ہیں جو زکوٰۃ دینے کے بعد اپنے ہاتھ نہیں روک لیتے, چند صدقات خیرات کرنے کے بعد اپنے ہاتھ نہیں روک لیتے, بلکہ یہ موقعوں کے تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں زیادہ ضرورت ہے اور پیسے میں وہاں لگاؤں. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, الذین ينفقون فی السراء والضراء, چاہے انہیں پریشانی ہو, تنگ دستی ہو یا پھر خوشحال ہو, دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خوشحال ہے آدمی, بینک میں بیلنس پڑا ہوا ہے, اس میں سے چند سکے ڈال دیے, بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ یہاں کہہ رہا ہے فی الضراء, تنگ دستی ہے, نہیں ہے پیسے دینے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں. دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں. تنگ دستی ہے, پریشانی ہے, لیکن انفاق کے دامن کو نہیں چھوڑا, کیونکہ انفاق میں جو مزہ ہے, اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کرنے پر جو مزہ ہے, آپ کے بینک کے بیلنس بھرنے میں اتنا مزہ نہیں ہے. جب بھی اپنا بیلنس دیکھتے ہیں بڑھتا جا رہا ہے, خوشی ہوتی ہے, لیکن جو اللہ کے راہ میں دے رہا ہوتا ہے وہ اس کے نظر کے سامنے تو گھٹ رہا ہے, لیکن اسے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی واپس دینے والا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, واللہ ما نقصت صدقۃ من مالی شیئا, اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے ہی یقینی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار اللہ کی قسم اٹھائی کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں بات کو بٹھانا تھا, ان کے ذہنوں میں بات کو نشین کرنا تھا کہ اللہ کے راہ میں جو آدمی دیتا ہے وہ پیسے اس کے کھاتے سے کم نہیں ہوتے.
آپ کے پاس 10 لاکھ ہے, آپ نے 5 لاکھ دے دیا. ہمارا کیلکولیشن یہ ہے کہ 10 میں 5 گھڑ گئے تو 5 لاکھ باقی ہیں. لیکن اللہ کے کھاتے میں اس کا حساب یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 تھا, آپ نے 5 دیا تو 10 میں 5 مل گئے, یہ ہو گیا 15. اب اسے آپ 700 سے ملٹیپلائی کریے, یہ آپ کا کھاتا ہے جو اللہ کے پاس سیو ہوا ہے. اب اسے اللہ چاہے تو 700 کو 1000 کرے, 7000 کرے, جیسے بڑھانا چاہے اللہ بڑھاتا ہے. یہ اللہ کے کھاتے میں جمع ہوا ہے. یہ کانسپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا رہے ہیں, لیکن شرط ہے کہ اللہ کے لیے دیں. نام و دولت کسی کو دکھانا, دوسرے مقاصد اگر ہیں تو یہ صدقہ آپ کے کھاتے سے کم ہی ہوتا ہے, اس میں بڑھوتری نہیں پیدا کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بڑھے تو آپ للہ فی اللہ نکالیے, اپنے نفاق سے آپ باہر آنے کا ثبوت دیجئے. اور ایسا صدقہ جو موقع پر کیا جاتا ہے, یہ اللہ کی نظر میں اس کا کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مدینے کا زمانہ ہے, پانی کی قحط سالی ہے, لوگ پانی کو ترس رہے ہیں, اوپر سے دھوپ ہے. ایسے موقع پر ایک کنواں تھا جس میں پانی تھا اور اس کا مالک یہودی تھا. اس یہودی نے جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے کہا کہ یہ ایک بالٹی کے اتنے سکے ہوں گے, ایک پانی آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے. تو مسلمانوں کو بڑا گران گزرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہہ دیا, کون ہے بھائی جو مسلمانوں کی اس مصیبت سے بچائے, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مجلس میں کون بیٹھے تھے؟ عثمان بن عفان الغنی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے خریدتا ہوں. گئے, یہودی نے بہت بڑی رقم مانگی. تو عثمان بن عفان نے, اس میں کہا جاتا ہے 9 لاکھ درہم کے آس پاس, عثمان بن عفان نے اس یہودی کے منہ پہ مارا اور اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے اللہ اسے معاف کرے گا. آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے اللہ اسے معاف کرے گا, تمہارے لیے سیدھی جنت ہے. یہ تھے عثمان بن عفان الغنی رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. موقع پر جب آدمی کرتا ہے, مصیبت زدہ پر آدمی جو اس کی مدد لگاتا ہے, تو اس کا سمجھیے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کتنے درجے بلند ہونے والے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کتنے گناہ معاف ہونے والے ہیں. آج ہم پریشان ہیں کہ تکالیف ہے, آج ہم پریشان ہیں کہ پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب. اے لوگوں جان رکھو, یہ مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے اعمال میں کوتاہیوں کی وجہ سے. ہم چار و ناچار, جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہم اللہ کو غضب میں ڈال دیتے ہیں, اللہ کو غصے میں ڈالوا دیتے ہیں. تو یہ جو اللہ کا غصہ ہے, اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک واحد ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدقۃ تطفئ غضب الرب. یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کا غصہ آپ پر سے ہٹ گیا تو آپ کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی راستے آسان کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ. مصیبت میں ہے, جسم میں بیماری ہے, فلان تکلیف ہے, فلان تکلیف ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے. اب اسے ڈیل کرنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کریے, اپنے بیماروں کا علاج اللہ کے راہ میں خرچ کر کے کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دوسرا کانسپٹ سنا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ فلاں دوا کھائیں, یہ نہیں کہا کہ فلاں پرہیز کریں, یہ نہیں کہا کہ فلاں مرہم لگائیں, یہ نہیں کہا کہ فلاں غذا کھائیں. یہ سب کریے, آپ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. لیکن ایمان والوں کے لیے پہلا سلیوشن یہ ہے کہ آپ جائیں اللہ کے راہ میں پیسے لگائیں, اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کیسی مصیبتیں آپ سے ٹلتی ہیں, یہ بیماریاں کیسے آپ سے دور ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو آدمی صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن جب لوگ انتہائی گرمی کی وجہ سے, انتہائی تپش کی وجہ سے سورج کے نیچے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے گرمی کی وجہ سے, اس وقت بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ابر کے ذریعے سے ان پر سائبان بھیجے گا. وہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب سایہ ہے,
تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں وقت تم نے اللہ کی راہ میں جو نکالا تھا یہ صدقہ آپ کے لیے سایبان بن گیا ہے، قیامت کی گرمی سے بچانے کے لیے صدقے کام آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کام آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہماری دقتیں یہیں پر اٹکی ہوئی ہیں، اس کا یہی علاج ہے، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔